في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سہل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. رواہ مسلم. حاضرین اجلاس، ہم نے آپ کے سامنے سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھی ہے. اس کا ترجمہ اور اس آیت کے پس منظر میں تفصیلی گفتگو سے پہلے میں آپ کو تمہیدی طور پر یہ بتا دوں، کائنات کا جو نقشہ ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے وہ نقشہ دائمی نہیں ہے. وہ نقشہ عارضی ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹیمپوریری، فانی ہے، اور باقی رہنے والی ذات لا فانی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ چنتن کرنا ہے، یہ فکر اور غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس عارضی دنیا سے ہم محبت کریں جو دنیا مٹ جانے والی ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنے رسول مقبول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے بذریعہ وحی اس بات کا انفارمیشن دیا کہ یہ آسمان اور یہ زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب عارضی ہیں، مدت مقررہ کے لیے ہی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان کو نہیں بنایا، ہم نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق نہیں کی مگر برحق فقط مدت مقررہ کے لیے.
اور یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یہ فنا کیسے ہوگی کائنات؟ ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ شارٹ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھیں گے، اور ساتھ ہی دوسری طرف یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی قرآنی اطلاعات کو قیامت کے ضمن میں سلسلے میں آج کے بڑے بڑے سائنسدان نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن اسلام جس قیامت کی بات کرتا ہے، جس پرلے کی بات کرتا ہے، جس آخرت کی بات کرتا ہے، وہ برحق ہے، وہ ستیہ ہے، وہ ٹروتھ ہے، وہ سچا ہے، وہ کلام اللہ کا سچا ہے جس نے بتا دیا کہ ہم ساری کائنات کو مٹا دیں گے، کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی، یہ جان لیجئے۔ اور آج اس مودی کولا کے اس بڑے اسٹیج سے اور بڑے مجمع سے، اور جہاں تک اس میڈیا کے زمانے میں یہ آواز پھیل سکتی ہے، جا سکتی ہے، دنیا کے نہ صرف بھارت کے بلکہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتا ہوں اس بات کی بنیاد پر کہ اللہ کا کلام سچا ہے، جس کو آج کے ویگیانکوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ دنیا کے کسی دھرم میں، نہ ہندوازم میں، نہ سکھزم میں، نہ اسلامزم میں، نہ جینزم میں، نہ کنفیوشینزم میں، نہ تاؤزم میں، اور نہ ہی کسی ازم کے اندر قیامت کے بارے میں اور قیامت کے بعد آنے والی جو باتیں ہیں، جو واقعات درپیش ہوں گے، نہیں بتاتے۔ صرف قرآن ہے، صرف حدیث ہے، صرف اسلام ہے جو انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے کہ جس دنیا سے تم لو لگا کے بیٹھے ہو، جس دنیا کی زمین پر تم بلڈنگیں بناتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں فلک بوس بناتے ہو اور دولت اور خزانے اکٹھے کر کے رکھتے ہو، قسم اللہ کی یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو دوام نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے یہ نقشے مٹ جائیں گے۔ آئیے ذرا سا دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ہم پہلے قرآن حدیث کی روشنی میں اس فینامنا آف ڈومس ڈے کو رکھتے ہیں، قیامت اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ سائنسدان کس طرح سے گھٹنوں کے بل پڑا ہے قرآن کے سامنے، اسلام کے سامنے۔ اور بہت سے سائنسدان تو ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ اتنے بڑے واقعات اور اتنا بڑا اکرنس اور اتنی بڑی انسٹانسز کسی آدمی کے دل اور دماغ کی اپج نہیں ہو سکتے۔ یہ وحدہ لا شریک نے یہ انفارمیشن دیا ہے اور وہ سائنٹیفک ہے، اس لیے سائنسدانوں نے گھٹنے ٹیکا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارے سائنسدانوں کو اگر یہ قرآن پیش کر دیا جائے جو شاید ابھی پیش نہیں کیا گیا ہے، خال خال جا بجا 1 2 3 4 کر کے ایسے اپنے انٹرسٹ سے جو قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ
وہ اسلام قبول کر لیتے. میں کئی ایک سائنسدانوں کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے. قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے. کہاں جمع ہوں گے پتہ ہے؟ جیسے آج ہم لوگ اس جلسے میں جمع ہیں، قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو انسان پیدا لے گا وہ سارا انسان جمع ہوگا. کہاں جمع ہوگا؟ علی ارض بیضاء عفراء، ایک سفید زمین پر، سفید بھوری زمین پر، کپرست نقی، جو میدا کی روٹی کی طرح ہوگی. قیامت کے دن یہ زمین نہیں رہے گی. یاد رکھیے، قیامت کے دن یہ زمین بدل دی جائے گی اور یہ سفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس میں کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا. مطلب صرف اللہ کا جھنڈا ہوگا، صرف اللہ کا جھنڈا ہوگا. سارے لوگ اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں گے. اور اس قیامت کی آمد سے قبل ایک بہت بڑی علامت ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کل بھی ایسا ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ایسا ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ وہ گھڑی کب آ جاتی ہے، وہ دن کب آ جاتا ہے. طلوع الشمس من مغربها، قیامت کے قریب سورج پورب سے نکل کے پچھم جائے گا اور پھر پچھم سے ہی وہ نکلے گا، لوٹ جائے گا واپس، پورب سے نہیں نکلے گا. یعنی زمین کا روٹیشن چینج کر جائے گا. اور یہ قرآن حدیث کا جملہ اتنا سائنٹیفک ہے، اتنا سائنٹیفک ہے کہ ایک آدمی کو جو زمین کے بارے میں تعلیمات رکھتا ہے، کھگول شاستری اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں ہندی میں اس کو کہتے ہیں، آسمان اور زمین کے بارے میں جانکاری رکھنے والا، وہ اسلام قبول کر لے. یہ حضور کی حدیث ہے. سورج پچھم سے نکل جائے گا. اے لوگو، دی مومنٹ، وہ لمحہ جب سورج پچھم سے لوٹے گا کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. انسان گھبرائے گا کہ روز تو سورج پورب سے نکلتا تھا، آج پچھم سے نکل آ رہا ہے. انسان گھبرا جائے گا اور سارے لوگ توبہ کرنا شروع کریں گے، کلمہ پڑھنے لگیں گے، نماز کی طرف بھاگیں گے، مسجد کی طرف بھاگیں گے، اللہ اللہ کرنے لگیں گے. لیکن یاد رکھ لیجئے بے نمازی بھائیوں، بے نمازی عورتوں، بے نمازی مسلمانوں، دین سے دور رہنے والے مسلمانوں، مسجد کو اپنے لیے بند کر لینے والے مسلمانوں، مسجد کے دروازے میں داخل نہیں ہونے والے مسلمانوں، یاد رکھ لو اس دن داخل ہونا چاہو گے، داخل ہوگے مسجد کے اندر، تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ قیامت کا سگنل ہوگا، قیامت کا سگنل ہوگا. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. میں نے اس لیے قیامت کے موضوع کو خاص طور پر رکھا کہ برادران وطن کو بھی یہ میسج جائے کہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے، اسلام ہی ایک ایسا ریلیجین ہے، ایک ایسا دین ہے جو موسٹ سائنٹیفک ہے، جو حکمت پر مبنی ہے. اس کی ساری باتیں پر حکمت ہیں. میرے بھائیوں، یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ آسمان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر 48 نمبر کی آیت میں،
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، آسمان کی بھی شکل دوسری ہو جائے گی۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، ذرا توجہ دیجئے کہ آپ کا قرآن کتنا سائنٹیفک ہے، آپ کا اسلام کتنا سائنٹیفک دین ہے۔ لوگ اسلام کے اندر، جبکہ آج اسلام پر یلغار ہے، قبول کر رہے ہیں اسلام، اور ہم مسلمان اسلام سے بھاگے جا رہے ہیں، اسلام سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دن، جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی، جس کی صورت سفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور یہ آسمان بھی بدل دیا جائے گا، یہ آسمان نہیں رہے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا، اور اس دن کیا ہوگا؟ سارے کے سارے انسان اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قیامت کا آغاز ہوگا تو کس سے ہوگا پتہ ہے؟ زلزلہ سے ہوگا، ارتھ کویک سے ہوگا، بھوچال سے ہوگا، بھوکمپ سے ہوگا۔ اور اس دن کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، یہاں پر مسلمانوں کو اللہ نے نہیں کہا، مومنوں کو خطاب نہیں کیا ہے، یہاں سارے مسلمان اور غیر مسلمان، سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمان کے لیے ہے، قرآن صرف مسلمان کے لیے ہے، قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمان کو ایڈریس کیا ہے، کہیں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور کہیں پوری دنیا انسانیت کو سمبودھت کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ یہ بھاری چیز ہوگی، قیامت کے دن کا زلزلہ بھاری چیز ہوگی، جس دن تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کہ ہر دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، بے خبر ہو جائے گی۔ زلزلہ آ گیا ہوا، ابھی کا زلزلہ جو آتا ہے ریکٹر پر کتنا آتا ہے؟ 9 کا 10 کا، بہت ہو گیا 10 میں تو بربادی ہو جاتی ہے۔ 10-11 ریکٹر تک اگر بھوکمپ آ جائے تو مودی کولا کیا، یہ پورا ضلع کا ضلع زمین بوس ہو جاتا ہے، اور ساری زمین دھنس جاتی ہے، تہوبالا ہو جاتی ہے زمین۔ لیکن قیامت کے دن کا زلزلہ ایسا زلزلہ نہیں ہوگا۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اے انسانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ڈر جاؤ۔ اور آگے اللہ کہتا ہے بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ
بہت بھاری چیز ہوگی، عظیم شے ہوگی، عظیم شے ہوگی۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والیاں اپنے بچے سے بے خبر ہو جائیں گی، جب زلزلہ آئے گا تو بے خبر ہو جائیں گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تمہیں بدحواس نظر آئیں گے، مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ لوگوں اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا جس کی وجہ سے لوگ مدہوش نظر آئیں گے، متوالے نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کان کھول کر سن لو، کب قیامت آ جائے کوئی نہیں جانتا، تیاری کرو تیاری۔ کس بات کی تیاری کرنا ہے وہ آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بھوچال آئے گا، بھوکمپ آئے گا، زلزلہ آئے گا، لرزش آئے گی، زمین میں ارتعاش پیدا ہوگا، زمین ہلنے لگے گی جھٹکے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، تو ایسے ہلے گی، برابر ہلتی رہے گی، ہلتی رہے گی، ہلتی رہے گی، ہلتی رہے گی، جیسے کسی سمندر میں، دریا کے اندر کشتی موج کے تھپیڑوں سے ہلتی رہتی ہے۔ طوفان آ جاتا ہے سمندر میں، اور اس وقت کشتی کس طرح سے بھنور میں تھپیڑے کھا کر الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے اور آخر ڈوب جاتی ہے، زمین اس طرح سے ہل رہی ہوگی۔ اور دوسری مثال فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا تو اس زلزلہ میں یہ زمین ایسے ہل رہی ہوگی، اس طرح سے ہل رہی ہوگی جیسے کوئی معلق